Should I ask Pakistan media first to ask questions and thereafter I mean English media can ask? One by one. Okay, please. یہ بتائیے کافی ریلیکس ہیں آج آپ ٹیم نے کم بیک کیا، خاص طور پر عمر کی بالنگ نے آپ کو کافی اچھا بیک کیا. جی بالکل، میرے خیال میں اس سچویشن کے بعد بڑی امپورٹنٹ تھی ہمارے لیے جیت، ٹیم کا کانفیڈنس واپس لانے کے لیے، اور اسپیشلی جو ہمارے مین سینئر پلیئرز ہیں ان کی کنٹریبیوشن بہت ضروری تھی، ان کا کانفیڈنس واپس آنا بہت ضروری تھا، اور عمر گل کی فارم کا آنا ضروری تھا. آئی تھنک اس نے بڑا زبردست پرفارم کیا. شعیب ملک کی پرفارمنس بڑی ضروری تھی ہمارے لیے، اس کا واپس آنا ٹچ میں بڑا اس کا ہمیں ایڈوانٹیج ہوا ہے. تو آئی تھنک اٹس اے گڈ ون، اور ٹیم کا ایک کانفیڈنس لیول واپس آیا فردر میچوں کے لیے، فردر ہماری کرکٹ کے لیے. جی آپ تو مصباح، تاریخی فتوحات 6 گرین سویپ ٹو انگلینڈ، پھر 3 ون ڈے میچ ہارے، ہر طرف سے بات شروع ہو گئی کہ کپتان ہٹا دو. آپ وہ کپتان اس وقت کیسا محسوس کر رہا تھا، اور وہ کپتان اب کیسا محسوس کر رہا ہے؟ آئی تھنک یہ تو ہماری ہمیشہ سے، جب ٹیسٹ میچز جیتے تھے تو اس وقت بھی میں نے اس چیز کا بار بار میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہمیں پیشنس رکھنی چاہیے، ہمیں گراؤنڈ ریئلٹیز پہ بات کرنی چاہیے. ہم میرے خیال میں ان چیزوں پہ چلے جاتے ہیں جن کی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، جو ہماری جہاں پہ خراب پرفارمنسز ہوتی ہیں ان کی بات کرنی چاہیے، جن ایریاز میں ہم ویک ہیں ان کی بات کرنی چاہیے. میرے خیال میں ہم اپنے اپنے ایجنڈوں پہ بات کرتے ہیں، جس سے مطلب ہوتا ہے اس چیز پہ بات کرتا ہے، گراؤنڈ ریئلٹیز پہ بات نہیں کرتے. تو آئی تھنک اس چیز کو ختم ہونا چاہیے، میڈیا کو پازیٹیو سوچنا چاہیے. جو سیریز میں ہم نے غلطیاں کی، ان کی طرف سے 4 ون ڈیز میں 400 ہوئے، ہم نے صرف 450 کیے. ان کے بالرز نے وکٹیں لی، ہمارے مین بالر سے آؤٹ نہیں ہوئے. یہ گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں. میرے خیال میں ان چیزوں کو فیس کرنا چاہیے. انہوں نے فیلڈنگ ہم سے اچھی کی، ہم نے فیلڈنگ اچھی نہیں کی، ہم لوگ کسی اور طرف نکل جاتے ہیں، اور یہ ہمیشہ پاکستانی کرکٹ کے ڈاؤن فال کی وجہ ہوتی ہے. یہی ٹیم پچھلی 6 سیریزوں سے یہی کمبینیشن کھیل رہا ہے، کبھی کسی نے کچھ نہیں بولا ٹیم کمبینیشن ٹھیک نہیں ہے، ٹیم یہ ہے، ٹیم وہ ہے. سڈنلی 4 میچز ہارنے کے بعد سب کچھ غلط ہو گیا. تو آئی تھنک یہ جو ہماری سوچ ہے اس کو بدلنا پڑے گا، اور ہم پاکستان کرکٹ کو اوپر لے کے جانا چاہتے ہیں. جی بس نہیں آپ What was the turning point today in the match? And the second question is, after 1-up in 3-match series T20, how you look to the coming 2 games? I think turning point تھرو آؤٹ اگر پوری گیم میں دیکھیں تو جو مجھے نظر آ رہا ہے، جس طرح روی بپارا کھیل رہا تھا، اس کے آؤٹ ہونا جو وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا گیم کا، کیونکہ وہ ایک ٹائم پہ بالکل ہمارے ہاتھ سے میچ آلموسٹ لے گیا تھا. تو وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا. اور اسپیشلی عمر گل نے آ کے جس طرح 2 اوور کیے، وہ بہت امپورٹنٹ ہمارے لیے اوور تھے لاسٹ میں آ کے، وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا. جہاں تک کمنگ میچز کا سوال ہے، تو ایک میچ جیتنے سے کوئی یہ نہیں کہ ہم لوگ کوئی بہت زیادہ اوپر چلے گئے ہیں. انگلینڈ ٹیم جس طرح سے کم بیک کرتی ہے، اور جس طرح آج بھی تھرو آؤٹ وہ میچ میں رہے، انہیں ہمیں پریشر میں رکھا. ایٹ دا اینڈ میرے خیال میں ہم نے آ کے اس میچ کو گریب کیا، ادروائز تھرو آؤٹ دا میچ وہ اوپر رہے. تو آئی تھنک وہ بڑی مشکل اور ایک اچھی ٹیم ہے. تو اس کے خلاف ہمیں اپنی پرفارمنسز کو اور امپروو کرنا ہے. جو بیٹنگ میں آج پھر ہم نے مسٹیکس کی کہ ایک سٹیج پہ ہم لوگ 170 180 کر رہے تھے، اور پھر ہم وہی چیزیں کہ وکٹیں تھرو کی اور پھر ہم اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال لیا. تو یہ چیزیں ہمیں امپروو کرنے کی ضرورت ہے، اور بیٹسمینوں کو رسپانسبلٹی لینی پڑے گی اس چیز کی. جی ہولڈ آن، نو پلیز ہولڈ آن، لیٹ ہم آسک کوسچن، ویٹ فار یور ٹرن پلیز. اویس زیاد نے ڈیبیو کیا ہے، وہ ینگ پلیئر ہے، وہ جلدی آؤٹ ہو گیا ہے. آپ کی اس کے بارے میں کیا اوپینین ہے، اور آپ نے اس پہ اتنا بڑا اعتماد کیا، اس کی کیا وجہ تھی کہ پہلے ہی میچ میں سے آپ نے اسے اوپن کرا؟ آئی تھنک کہ جس طرح سب سے بڑی چیز ہے کہ جس طرح اس نے پچھلے 3 سالوں میں ڈومیسٹک کرکٹ میں T20 میں اسپیشلی پرفارم کیا ہے، اس کے بعد اس کا یہ حق بنتا تھا یہ چانس، اور یہی اس کی اسٹرینتھ ہے. اور میں نے اس کو بالکل یہی بات کہی ہے جب وہ اندر جا رہا تھا. اور جس طرح ہمارے اوپر انگلینڈ کی بالنگ پوری طرح چڑھی ہوئی تھی، اس کو میں نے صرف ایک ہی چیز کہی تھی کہ تم نے جا کے اپنی گیم کھیلنی ہے، اور اگر تم کوئی بھی بال نہیں روکے کوئی مسئلہ نہیں،
تم جا کے اپنی پازیٹیو گیم کھیلو اور کوئی بات نہیں, اگر پہلی بال پہ بھی آؤٹ ہو جاؤ گے کوئی مسئلہ نہیں. تو آئی تھنک اس کا ٹیمپرامنٹ اچھا ہے, جو بھی جو اس کی گیم ہے اس نے جا کے کھیلی ہے, اور میرے خیال میں یہ ہماری ٹیم کے لیے اچھا ہے. کوئی بندہ اگر اس میں کامیاب نہیں بھی ہوتا تو میرے خیال میں اس کو بیک کرنا چاہیے, اس کی جو نیچرل گیم ہے اس کو کھیلنے کی پوری اجازت دی. جی اس وقت سیریز ٹیسٹ میں ون ڈے میں T20 میں آپ نے جیسا کہا پاکستان کی ٹیم کی جو فیلڈنگ ہے وہ ڈسپوائنٹڈ ہے, ساری سیریز میں وہ فیلڈنگ پہ قابو کیوں نہیں پایا جا رہا؟ آپ کہاں پہ فلا دیکھ رہے ہیں, کہ کوچ کی کوئی پرابلم ہے یا ٹیم کی, کیا وجہ؟ آئی تھنک فیلڈنگ کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہمیشہ سے رہا ہے ہمارا. یہ ایک نیچرل فینومینا ہے کہ ہماری کیونکہ گراس روٹ لیول پہ ڈومیسٹک لیول پہ ہماری جو فیلڈنگ سچویشن ہے اس کو اتنی امپورٹنس نہیں دی جاتی, فٹنس کو اتنی امپورٹنس نہیں دی جاتی, تو یہاں پہ آ کے آپ اس پہ اسٹرگل کرتے ہیں. جس طرح کی دوسری ٹیمیں ہیں وہ گراس روٹ لیول سے اس چیز کو بہت زیادہ ایمفسائز کرتے ہیں, تو اس وجہ سے آپ کو پرابلم ہوتی ہے. لیکن میرے خیال میں کافی حد تک پہلے سے ہم امپروو کر رہے ہیں, لیکن اسٹل آئی تھنک کہ فیلڈنگ میں ہمیں اور بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے. ایک دن میں آپ ٹھیک نہیں ہو سکتے, لیکن کوشش کر رہے ہیں. جتنی بھی ہر لڑکا ایفرٹ کر رہا ہے, جتنی بھی کوشش کر رہے ہیں وہ اپنی طرف سے وہ محنت کر رہے ہیں, کوچز بھی محنت کر رہے ہیں. لیکن یہ ایسا پرابلم ہے کہ ایک دن میں یا کچھ دنوں میں یہ حل ہونے والا نہیں ہے. Last 3 questions, 1 from this side and 2 from that. Please. شعیب ملک Okay. لمبے بیٹ پیک کے بعد آج فارم میں آتے نظر آئے, کس حد تک آپ ان کو سپورٹ کریں گے آنے والے 2 میچز میں, اور کس طرح سے ان کا جو فیوچر ہے وہ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جی, فیوچر کو تو کوئی پریڈکٹ نہیں کر سکتا, لیکن ایز اے کرکٹر اس چیز کا میں سمجھتا ہوں, میرے پہ بھی 2 سال ایسے گزرے ہیں ایسی کرکٹ کے کہ بہت زیادہ انڈر پریشر تھا, پرفارمنسز نہیں ہو رہی تھی. لیکن آئی تھنک ایسی سچویشن میں آپ کو سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے ایز اے پلیئر, کیونکہ آپ کسی بھی پلیئر کو اس کی پرفارمنسز پہ نہیں سپورٹ کرتے, آپ اس کے پوٹینشیل پہ سپورٹ کرتے ہیں. جب آپ کو کسی پلیئر کے پوٹینشیل کا پتہ ہوتا ہے کہ وہ اس قسم کی اننگز کھیل سکتا ہے, یا اس نے کھیلی نہیں ہے پاکستان کے لیے, اور اسٹل اس کی ایج بھی کوئی اتنی زیادہ نہیں ہوئی, اور ابھی ہمارے T20 کا جو فارمیٹ ہے جب بھی وہ کھیلتا ہے سیالکوٹ سے, تو وہ ایک اس کا نمایاں ایک اس میں کنٹریبیوشن ہوتا ہے اس کو جتوانے میں, پریشر سچویشن میں جس قسم کی اننگز وہ کھیلتا ہے. تو اس وجہ سے صرف بیک کیا میں نے اس کو کہ اگر پاکستان کے لیے وہ اس قسم کی پرفارمنس دے سکتا ہے تو ہم ایسے ایک پلیئر کو کیوں ضائع کریں. ایٹ دا اینڈ میرے خیال میں فیوچر کا تو کسی کو نہیں پتا, وہی میں کہوں گا جب تک آپ پرفارم کرتے ہیں آپ کھیلتے ہیں, ادروائز کوئی بھی پلیئر جب پرفارم نہیں کر پاتا ایک حد تک تو آپ کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. تو آئی تھنک آئی ہوپ سو کہ جس طرح کا آج اس کو کانفیڈنس ملا ہے آگے وہ پاکستان کے لیے اچھا کرے. جی لاک صاحب, کا اگر ٹاپ آرڈر آپ ہٹا دیں, خاص طور پر ان کے اوپنرز ہٹا دیں تو پیچھے وہ ٹکنے والے نہیں. دیکھیں میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں, اوپنرز کیوں ہٹا دیں, اوپنرز پارٹ آف دا ٹیم ہے, اور میرے خیال میں وہ اوپننگ کے 400 ہی تھے جو ہم سے 4 ون ڈے لے گئے. تو آئی تھنک اوپننگ ہمیشہ ٹاپ آرڈر کے جو 3-4 بیٹسمین ہوتے ہیں وہ کسی بھی ٹیم کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. اگر ایک اننگ بھی 80-70 سے اوپر کی لگ جائے تو آپ ایزیلی 250 کراس کرتے ہیں. اسی طرح T20 میں بھی اگر آپ کا اوپنر ایک بھی 60-70 رن کر جائے تو آپ کے 160-170 بورڈ پہ لگ جاتے ہیں. تو آئی تھنک یہ ایک امپورٹنٹ رول ہے, ایک امپورٹنٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پوزیشن ہے. اسی طرح ہمارے لیے بھی یہ امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں بھی ایسے کرنا پڑے گا. Now last question for Pakistani media, then English media. کہا کہ پاکستانی میڈیا جو ہے اپنے ایجنڈے پہ کام کر رہا ہے, یہی میڈیا تھا جس نے آپ کو ٹیسٹ سیریز جیتنے کے بعد عمران خان سے ملایا. اگر آپ کو کسی انڈیویجول سے شکایت ہے, ہمارے دوست جو ہے وہ ادھر ادھر سوالات لے کے, جو آپ کا اسپیسیفک پوائنٹ تھا کس نے ایجنڈے پہ کام کیا, اگر کسی نے کیا تو آپ بتائیں. دیکھیں میں کسی کے اسپیسیفک کسی کے خلاف نہیں, لیکن جو بھی میڈیا میں آپ کو بھی پتہ ہے جس قسم کی خبریں آتی ہیں, جیت کے بعد تو ہر کوئی ساتھ ہو جاتا ہے. میں یہی کہتا ہوں کہ جیتنے کے بعد بھی کوئی اتنا زیادہ ٹیم کو وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. فیکٹس پہ بات کریں, جو چیز ایڈمائر کرنے والی ہے, جو اچھی کرتی ہے ٹیم اس کو ایڈمائر کریں. جو جیت میں بھی آپ کی غلطیاں ہوتی ہیں ان کو ہائی لائٹ کریں, اور اسی طرح ہارنے کے بعد بھی ان اسپیسیفک پوائنٹس کو, ابھی بھی میں بول رہا ہوں کہ جو ہم غلطیاں کر رہے ہیں کہ ہم رنز نہیں کر رہے ایز اے بیٹسمین, ٹاپ آرڈر یا کوئی بھی بیٹسمین 100 نہیں کر پا رہا, 70-80 کی اننگ نہیں کھیل پا رہا,
ہمارے مین بالرز وکٹیں نہیں لے پا رہے. تو ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ کسی ایک پلیئر کے خلاف ہم بولنا شروع ہو جائیں. ہم ایز اے ٹیم ہم سے اچھا نہیں ہوا ون ڈے میں, تبھی ہم ہارے ہیں. کسی ایک پلیئر پہ بلیم نہیں ڈالنا چاہیے یا کپتان پہ نہیں ڈالنا چاہیے. ایز اے ٹیم ہم فیل ہوئے. نہ ہم رنس کر سکے اتنے کہ وہ ڈیفینڈ کرے, نہ ہم وکٹیں لے سکے. تو یہ چیزیں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایک جو گراؤنڈ ریالٹیز ہوتی ہیں ان کو ضرور پن پوائنٹ کرنا چاہیے, بجائے اس کے کہ ہم ایسے ہی شور مچاتے ہیں کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا, ڈرامیٹک چینجز کرتے ہیں. دیکھیں یہی پلیئر ہیں جنہوں نے آپ کو 6 سیریزیں جتوائی ہیں. ایک سیریز اگر ان کی غلط ہو گئی ہے ایک ٹاپ ٹیم کے اگینسٹ تو ہم ان کو بیک کرنا ہے. ہم نے یہ نہیں اس طرح, تو اگر آپ کریں گے تو اگلی آپ سیریز ورلڈ کپ 2015 کی آپ بات کر رہے ہیں تو آپ تو 6 کپتان پھر بنا کے بیٹھ جائیں یا 6 ٹیمیں بنا کے بیٹھ جائیں کہ اگلی سیریز ہاریں گے تو پھر ایک ٹیم بدلا دیں, کپتان بھی بدلا دیں. اگلی سیریز اللہ نہ کرے پھر کوئی 19-20 ہو جائے پھر ایک ٹیم بدلا دیں, کپتان بدلا دیں. تو ایسے امپروومنٹ نہیں ہوگی. یو ہیو ٹو بیک یور پلیئرز ایٹ سرٹن لیول. جو کپتان پہ کرٹیسزم ہوا ہے اس پہ آپ کو آبجیکشن؟ سر مجھے میں کہتا ہوں کہ کسی بھی پلیئر پہ کسی آپ کا جو جواب تھا میرے خیال انہوں نے صحیح سمجھا نہیں. میں بٹی صاحب میں اس میں کوئی ایلیگیشن وغیرہ نہیں ہے. میں ابھی اس کو لیٹس فنش اٹ. کوئی میں آپ کو لیٹ می آنسر دیٹ. کوئی ایجنڈا اس کے اوپر حوالے سے میڈیا کے اوپر کوئی کرٹیسزم نہیں ہے. ان کا پوائنٹ کہنے کا یہ تھا کہ جب آدمی پازیٹیو جو ہم میڈیا کو ویلکم کریں گے, ٹیم ویلکم کرے گی کرٹیسزم, یہ سیکھنے کا اس سے سیکھا جاتا ہے, ضرور آپ کیجیے گا, بٹ صرف کائنڈلی پازیٹیو جو ہو جس میں اصلاح کا پہلو ہو, کوئی نیگیٹو پہلو. تو یہ مقصد تھا. ادروائز میڈیا از ڈوئنگ ایکسٹریملی گڈ جاب, کوئی ایسا ہمیں اس کے اوپر شکایت نہیں ہے. پلیز انگلش پریس. Say 140 wasn't an obvious winning score, but when you've got Umar Gul, you've always got a chance of winning. Yeah, of course. When you got Umar Gul, Shahid Afridi, Saeed Ajmal, 3 of the top bowlers in T20 cricket, top wicket takers, you had always you got a chance. So that was the key. I think they bowled really well and they just kept the pressure on, and finally they just won the game for us. Sean was the ball today. Do you think you maybe found out England's inexperienced batsmen? You can say that, but I think when a bowler is at his best, then I think it's difficult to play him. I think England bowlers bowled really well, and in reply, Gul really bowled very well. There was no answer to his bowling today. Because we are seeing that. Hold on, you have asked a question. I mean, let them afterwards. Yes, please. You can wait for a while. Yes, please. Any question from your side? Okay. You're saying you should support a player's potential rather than his performances. So, what made you understand Shoaib's support today? But what made you choose Shoaib over Rizal? Sorry? What made you request Shoaib over Rizal? You said you should support a player's potential rather than his performances. I think that is totally up to the cricket board. I mean, Abdur Razak is, I think, having a problem with his injury problem, some sort of problem. That's why they are not picking him. Otherwise, I think he's really a good all-rounder, and he's just done tremendously well for Pakistan. You answered this in what was the turning point for you in that? I think I already mentioned that was the turning point was the Ravi Bopara's wicket. I think the way he was going, it was just game was over for us. But after that wicket, I think we just pulled it back. Thank you very much, ladies and gentlemen. Thank you. Nice one.